السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، رواه أبو داود. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، رواه أبو داود والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطى المال صحاها وتكثر الماشية وتعظم الأمة، رواه الحاكم وصححه الذهبي رحمهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة، رواه مسلم. وروى الترمذي والإمام أحمد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي المهدي يعيش 5 أو 7 أو 9 يعني سنوات. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور سب سے پہلے اسی کا حکم اس نے دیا، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے نبیوں کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو سکے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی
پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ عز و جل کا دین پہنچا دیا، قیامت کی خبر دی، اور اس سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کو بتا دیا، اور اپنی امت کو آگاہ کر دیا، تیاری کی طرف ترغیب دلائی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر ان کے اندر پیدا کی، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن ہے، سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 13 صفر 1440 ہجری مطابق 22 اکتوبر 2018 عیسوی مسجد عزیزیہ میں حدیث شریف کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا درس حدیث میں، پچھلے حدیث کی شرح میں، جو کتاب الفتن کی ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، جس میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی خبر دی گئی تھی، یا ڈھانے کے لیے جو ایک جماعت لشکر نکلے گا اس کی خبر آئی تھی، تو وہاں یہ بات ہم نے بیان کی کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہم ایک درس رکھیں گے جس میں ان کے متعلق وارد احادیث کو پیش کیا جائے گا۔ تو آج وہ وقت آ چکا ہے، ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں آپ کو بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہیں، اور ان کے بارے میں کیا ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور باطل اور غلط عقیدے کیا ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ہم اللہ کی توفیق اور اس کی مہربانی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے ہم سب کو حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز قیامت ہے۔ قیامت کا ذکر قرآن کی متعدد آیتوں میں وارد ہوا ہے، اور الگ الگ ناموں سے قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں حاقہ کہا گیا، کہیں یوم الدین کہا گیا، کہیں ساعہ کہا گیا، کہیں یوم آخر کہا گیا، کہیں یوم القیامہ کہا گیا۔ عربی زبان میں کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو، کوئی بڑی چیز ہو، تو اس کے نام بھی بہت ہوتے ہیں۔ عربوں میں تلوار کی بڑی اہمیت ہے، تو تلوار کے آپ دیکھیں گے مختلف نام ہیں، جیسے ہم اردو میں صرف تلوار کہتے ہیں، یا انگریزی میں سواڈ کہتے ہیں میرے خیال سے، لیکن عربی زبان میں تلوار کے مختلف نام ہیں۔ آپ گھوڑوں کو لے لیں، اس کے بھی مختلف نام ہیں۔ الغرض یہ عربی زبان کی خصوصیات میں خصوصیت ہے یا خاصیت ہے کہ جو چیز عظیم ہو یا بڑی ہو اور اہمیت ہو اس کی، تو اس کے نام بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے۔ عربی زبان میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قیامت کا ذکر قرآن مجید میں متعدد طریقوں سے وارد ہوا ہے۔ قیامت بہت بڑا دن ہوگا، دنیا ختم، آسمان ختم، زمین ختم،
یہ زمین زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان آسمان نہیں رہے گا، آسمان بھی بدل جائے گا، زمین بھی بدل جائے گی، لوگ ختم ہو جائیں گے، دوبارہ ان کی زندگیاں ہوں گی، پھر حساب ہوگا، پھر بدلہ دیا جائے گا، لوگوں کو ان کے ٹھکانوں تک پہنچایا جائے گا، ایک جماعت جنت میں تو دوسری جہنم میں۔ اعراف والوں کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے کرم کے بعد، اللہ کی فضل کے بعد وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ اس سلسلے میں نصوص وارد ہوئے ہیں۔ تو بہرحال قیامت ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیثوں میں جہاں ایمان لانے کا حکم دیا یا ارکان ایمان کا ذکر فرمایا، وہاں پر یوم آخرت بھی ہے، قیامت کا دن بھی ہے۔ قیامت کا دن، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ تو وہیں پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے، ظاہر ہونے والے، واقع ہونے والے نشانیوں کی بھی خبر دی ہے اپنی امت۔ قیامت وہ تو اچانک آئے گی، قیامت تو آئے گی، قیامت آئے گی، لیکن اس سے پہلے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو اہل علم نے حدیثوں کی روشنی میں یا آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں۔ مہدی، امام مہدی علیہ السلام، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی، قیامت آنے والی ہے، اس سے پہلے نشانیاں بھی وارد ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جاء اشراطھا، قیامت کی نشانیاں آئیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا یا سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ ماذا اعددت لہا، کیا تیاری ہے تمہاری قیامت کے لیے؟ اس نے کہا کہ کوئی خاص تو نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ رہو گے۔ اللہ بہرحال تیاری ضروری ہے، کیونکہ یہ یقینی امر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر۔ تو اللہ نے کل کہا قیامت کو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل اس لیے کہا کہ کل یقینی ہے، کل جو آنے والا دن ہے شک ہے اس میں، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے یقینی نہیں ہے، لیکن دن تو آئے گا نا کل کا، تو یقینی ہے، قریب ہے، اسی لیے اللہ نے قیامت کو کل کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو توفیق دے، گھر والوں کو، کہ ہم قیامت کی تیاری کریں تاکہ دائیں ہاتھ میں ہمارے نام اعمال مل جائے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہے، اور اس کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں دی ہے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ صحابہ تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، قیامت کو یاد کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ما تذاکرون، کیا آپس میں باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، نذکر الساعہ، ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ مجلسیں ہوتی تھی۔ آج کی مجلس میں واٹس اپ کی خبریں ہوتی ہیں، یا کس کے پیسے ڈوبے، کس کے پیسے ڈوبنے والے ہیں، کون گیا، کون آیا، کون جائے گا، کون لائے گا، کون کیا کرے گا، علم نہیں۔ بہرحال آج کل کی مجلسوں میں کیا باتیں ہوتی ہیں پتہ ہے، دنیا یا دنیاوی امور کی گفتگو بہرحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
علم انسان کو ہر مشکل سے نجات دیتا ہے اللہ کے کرم کے بعد. اہل علم کی صحبت ہر انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. جو علم سے دور ہوگا، علماء اہل علم سے دور ہوگا، اس کو نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے محفوظ رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تم انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی ہرگز جب تک اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. دھواں، دجال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها ونزول عیسیٰ علیہ السلام ویاجوج ماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية أخرى ونار تخرج من قار عدن ترحل الناس الحديث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 10 نشانیوں کا ذکر کیا ہے، 10 قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا دھواں اور دجال اور زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اترنا آسمان سے، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور 3 زلزلے، 3 خسوف، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں. اور آخری نشانی یا آخر ان میں سے ایک یہ ہوگی جو آگ یمن سے نکلے گی، لوگوں کو میدان حشر کی طرف لے جائے گی. یا ایک روایت میں ہے کہ یمن نہیں، خاص طور سے ایک شہر کا ذکر ہے جو کہ عدن ہے، وہاں کا تجارتی مشہور شہر ہے. عدن سے وہ آگ نکلے گی جو لوگوں کو بھگائے گی یا لے جائے گی. کہاں پر؟ میدان حشر. تو بہرحال اس حدیث میں 10 نشانیوں کا ذکر ہے. تو اس میں سے اور ایک بھی حدیث ہے، طبرانی مختلف حدیث ہے قیامت کی نشانی کے بارے میں. ان میں سے ایک حدیث ہے کہ ایک اگر قیامت کی نشانیاں ایک کے پیچھے ایک ظاہر ہوں گی، ایک آ جائے تو اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے نشانیاں آتی رہیں گی. قیامت کی انہی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے وہ ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہونا. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں. ان حدیثوں کو سامنے رکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کون تھے یا کون ہوں گے. وہ کوئی تو آئے نہیں نا، کون تھے، کون ہوں گے وہ. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوں گے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نیک آدمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ جن کی اصلاح کرے گا. ایک رات جیسے کہ حدیثیں آ رہی میں پڑھوں گا، لیکن ابھی بنیادی طور پر آپ کو باتیں بتا دوں کہ ان کے متعلق کیا حدیثوں میں باتیں وارد ہوئی ہیں. پہلے باتیں بتا دوں پھر حوالے دیتا چلو میں آپ کو حدیثوں کے. امام مہدی علیہ السلام ایک نیک آدمی ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، اور وہ بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد. فاطمہ جانتے ہیں صاحبزادی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، اور ان کے بچے جو ہے حسنین ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان میں سے بھی حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے یہ ہوں گے. کون؟ امام مہدی علیہ السلام. ان کے بارے میں جو چیز وارد ہوئی ہے وہ یہ کہ یہ آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے. آگے آخری زمانہ، یہ آخری ہے، یہ خلاص 1440 ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یکون فی آخر الزمان یہ نام، اس کا ذکر ہے، صفت ان کی کہ وہ آخری میں آئیں گے. آخری میں آئیں گے. اور ان کے بارے میں مزید جو باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرے گا. اللہ عز و جل امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرے گا. اسی طریقے سے ان کا نام، امام مہدی علیہ السلام کا، ان کا نام اور ان کے ابا کا نام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا. ان کا نام اور ان کے ابا کا نام. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے رسول کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. ان کے ابا کا نام، آپ بیٹے وہ تیسرا بچہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام، والد کا نام عبداللہ. جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ. امی کا نام آمنہ.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، اور ایک بھی نام ہے، نام تو کئی ہے بولتے لوگ، مشہور نام کتنے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ دو، محمد اور احمد. اور بھی نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین، اور حدیث سے جو ثابت ہے. کیا ہے؟ ماہی، حاشر، عاقب. حدیث میں 5 نام ہیں. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں. بتاؤں ان کا معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام ہے جو مشہور نام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیے گئے، ان کی تعریف ہے. قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، تعریف، آسمانوں میں ان کی تعریف، زمین میں ان کی تعریف. احمد کا معنی زیادہ تعریف اللہ کی کرنے والے. محمد تعریف کیے گئے، احمد زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے. دو. ماحی یعنی حدیث میں آیا اللہ، ماحی یعنی مٹانے والے. اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا دنیا سے، شرک کفر کو. جب آپ آئے تھے کفر مٹانا، توحید کی دعوت. ہاں. حاشر جمع کرنے والے. حاشر کا معنی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو، ساری اولین والآخرین کو قیامت کے دن میرے قدموں تلے جمع کرے گا. اور عاقب یعنی آخری نبی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے دنیا میں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. چلیے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، امام مہدی کے بارے میں یہ حدیث سے وارد ہوئی ہے بات، صحیح حدیث میں، کہ آپ کا نام محمد یا احمد ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں ہمارے خاندان سے، میرے خاندان سے ایک شخص آئے گا، اس کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، اور ابا کا نام میرے ابا کے نام کے جیسا ہوگا. محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ. اسی طریقے سے ان کے بارے میں جو اور چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں خیر بہت ہوگا، مال کی فراوانی، مال کی کثرت بہت ہوگی. ٹھیک ہے، مال کی کثرت اور فقر و فاقہ کا ختم ہو جانا یہ بھی بہت ہوگا. زمین سے ظلم اور فساد کو، بگاڑ کو ختم کر دیں گے، عدل و انصاف قائم ہوگا زمین پر. ان کے آنے سے پہلے زمین میں بڑا ظلم ہوگا، لیکن یہ جب آئیں گے تو سارا ظلم کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ عدل، انصاف. عدل کا معنی ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا، ہر صاحب حق کو اس کا حق ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک رات میں ٹھیک کر دے گا. جس کو امام مہدی کو، کیا مطلب ٹھیک کر دے گا؟ مطلب ہم نے شروع میں بتایا نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ایک نیک آدمی ہوں گے. تو حدیثوں سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ ایک رات ان کی اصلاح ہوگی، اس سے پہلے یہ ویسے نہیں تھے ہوں گے، یہ نیک آدمی ہوں گے. تو یہ جو نیکی ہوگی صفت، اللہ عز و جل ان کے اندر جو نیکی پیدا کرے گا، یا اللہ تعالیٰ جو ان کی اصلاح کرے گا، ان کو رجل صالح بنا دے گا، یہ ایک رات ہوگا، اس سے پہلے نہیں تھے وہ. رات میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا. ایک رات ایسی آئے گی ان کی زندگی میں جس میں یہ چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، نہایت نیک رجل صالح، اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے گا، جیسے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اسی طریقے سے ان کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو نزول ہے ان کے زمانے میں ہوگا. امام مہدی ہی ہیں علیہ السلام، جن کے زمانے میں، جن کی موجودگی میں، جن کے حیات میں اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے متعلق متعدد حدیثیں وارد ہوئی ہیں. اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو اوپر اٹھا لیا. تو اوپر ہے، وہ موت نہیں ہوئی ہے ان کی. تو ان کا جو نزول ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو یہ اس وقت موجود ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہیں گے کہ آپ، نماز کا وقت ہوگا، وہ عصر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اس وقت اتریں گے. کون؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ڈومیسکس جس کو کہتے ہیں
دمشق، تو اس میں جو جامع مسجد ہوگی اس کے منارے پر اتریں گے، دو فرشتوں کے کیا بولیں گے کندھوں پر، شولڈرز پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے آسمان سے اتریں گے، اور بالوں سے جو ہے پانی ٹپکے گا، جیسے ابھی غسل خانے سے کوئی نکل کر آتا ہے، موتیوں کے جیسے پانی ٹپکے گا، اتریں گے منارے پر۔ جماعت کا وقت ہوگا تو لوگ دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ایمان ہے نا سب کا ہمارا بھی، تو ان کو آگے امامت کے لیے دعوت دی جائے گی، آئیے ہماری امامت فرمائیے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں آپ نماز پڑھائیں، تو امام مہدی علیہ السلام امامت فرمائیں گے، وہ ان کو حکم دیں گے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ امامت کریں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور یہ بتائیں گے جیسے یہ اس امت کی تکریم ہے جو اللہ نے رکھی ہے، یہ اس امت کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام امت محمد میں سے نہیں ہے نا، الگ نبی گزرے ہیں، ان کی قوم تھی، پتہ ہے نا، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، واقعات موجود ہیں۔ امام مہدی کس قوم کس امت میں سے ہوں گے، ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے میں نے، تو ان کی تکریم، تو ان کی امامت میں عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، یہ بھی ذکر قرآن میں موجود۔ اسی طریقے سے ان کے صفات آئے ہیں، پیشانی جو ہے ابھری ہوئی ہوگی ان کی، امام مہدی علیہ السلام، اور ناک لمبی کھڑی اور لمبی ناک ہوگی، کس کی؟ امام مہدی علیہ السلام۔ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں امام مہدی آئیں گے، اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، خوب بارشیں ہوں گی، زمین سے غلہ نکلے گا، مال کی فراوانی اور کثرت ہوگی، صحت مند لوگوں کو بھی مال دیا جائے گا، مواشی جانوروں کی بھی کثرت ہوگی، اور لونڈیاں بھی اس وقت زیادہ ہوں گی۔ امام مہدی علیہ السلام 7 یا 8 سال دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے اور سند اس کی صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالی ایک رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے ایک رات، اس کو امام احمد رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں، صحیح الجامع الصغیر میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن کثیر معروف مفسر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرے گا کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے گا، یہ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کی توفیق دے گا اور نیکیاں الہام کرے گا اور ان کی ہدایت فرمائے گا، جبکہ یہ اس سے پہلے ویسے نہیں تھے ہوں گے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النہایہ میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ایک حدیث ہے جس میں ان کی صفت وارد ہوئی ہے، کیسے ہوں گے یہ؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، اجل الجبہہ اقنا الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین، رواہ ابو داود والحاکم وصحیح وسندہ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں، جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، روایت، مہدی مجھ میں سے ہوں گے، پیشانی اونچی ہوگی ان کی، پیشانی اونچی، یا لفظی اگر کریں تو یہاں جو ہے پیشانی کے پاس بال ہوں گے ان کے،
پیشانی کے پاس بال اس طریقے سے لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ایکچولی معنی ہے اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. اقنل انفا, ناک ان کی لمبی ہوگی, پتلی اور لمبی ناک والے. زمین میں عدل و انصاف بھر دیں گے جیسا کہ ان سے پہلے ظلم سے زمین کو بھر دیا گیا تھا. 7 سال حکومت کریں گے. اس حدیث کو امام ابو داؤد, امام حاکم نے روایت کیا, حدیث صحیح ہے. چوتھی حدیث, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے, مطلب اہل بیت میں سے ہوں گے, اہل بیت میں سے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. یہ حدیث ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مہدی میرے خاندان سے ہوں گے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اس حدیث کو امام ابو داؤد, امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ينزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرهم المہدی تعال صل بنا فیقول لا ان بعضهم امیر بعض تکرمۃ اللہ لهذه الامہ والحدیث فی صحیح مسلم بلفظ فینزل عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرهم تعال صل لنا فیقول لا ان بعضکم على بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ رواہ مسلم. جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے تو لوگوں کے امیر امام مہدی کہیں گے آئیے ہماری امامت فرمائیے, نماز پڑھا دیجئے. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, تم میں سے بعض کے امیر ہیں, اس امت پر اللہ کا یہ کرم, اس امت کے لیے اللہ کی یہ تکریم ہے, یعنی اللہ نے اس امت کو یہ عزت دی ہے. اور اس حدیث کا جو اصل نص ہے وہ صحیح مسلم میں اس طریقے سے ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا تو امیر کہیں گے, وہ امیر مہدی ہیں جو دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے, اور اس کی شرح میں علماء کے اقوال بھی ہیں. تعال صلی لنا, آئیے ہمارے لیے نماز پڑھ دیجئے, ہماری نماز پڑھا دیجئے, ہماری امامت فرمائیے. وہ کہیں گے کہ نہیں, تم میں سے بعض کے امیر ہیں, اس امت کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث جو شاید 5ویں حدیث ہے, چھٹی, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منا الذی یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ, وہ ہم میں سے ہوں گے جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے. کیا ہے حدیث؟ وہ ہم میں سے ہوں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت میں سے ہوں گے وہ جن کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے. اس حدیث کو امام ابو نعیم نے اخبار المہدی میں ذکر کیا ہے, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح الجامع الصغیر میں صحیح سند سے اس کو نقل فرمایا ہے. اگلی حدیث سن رہے ہیں نا, سب حدیث سنا رہا ہوں, جس کے متعلق امام مہدی علیہ السلام. کوئی آ کر یہ نہ کہہ دے ادھر آؤ مہدی ہمارے پاس ہے, تم کدھر چلے, آؤ بیعت کر لو. کس کے اوپر؟ ہمارے مرشد صاحب پر. وہ بتائیں گے مہدی کہاں سے نکل کر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم سنیں اور ایمان لائیں اس پر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. سنیے اگلی حدیث, دنیا نہیں جائے گی یا دنیا ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک عربوں پر ایک میرے خاندان کا آدمی حکومت نہ کرے, اس کا نام میرے نام کے جیسے ہوگا. اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے. سنن ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں
کہ اس آدمی کا نام میرے نام کے جیسے ہوگا اور اس آدمی کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے جیسے. اس لیے میں نے کہا نا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ. یہ روایتیں ہیں اور کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کرو ان حدیثوں کے بعد. حافظ ابو الحسن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں متعدد حدیثیں متواتر حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس بات کا ان حدیث میں ذکر ہے کہ وہ آل بیت میں سے ہوں گے, اہل بیت میں سے ہوں گے, اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے اور زمین میں عدل کو قائم کریں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کے دور میں نکلیں گے اور امام مہدی علیہ السلام دجال کو مارنے میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ساتھ دیں گے اور اس امت کی وہ امامت کریں گے. کون؟ امام مہدی علیہ السلام. اور اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی طریقے سے آگے کہتے ہیں علامہ محمد ابن سفارینی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں, کہتے ہیں بہت ساری حدیثیں وارد ہوئی ہیں جو تواتر کے درجے تک, یعنی بہت ایک درجہ ہے حدیثوں کا, تواتر کہتے ہیں متواتر حدیثیں, یعنی ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگوں نے روایت کیا جو جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے. ایک کیٹیگری ہے حدیث کی, یعنی ہر طبقے میں سند کے زیادہ لوگوں نے جس حدیث کو روایت کیا ہے. متواتر درجے تک یہ روایتیں پہنچی ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی خبر دی گئی ہے, اور علماء سنت نے, اہل السنہ والجماعہ کے تمام علماء نے اس کو لوگوں میں پھیلایا ہے اور ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اور علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو متواتر حدیثیں وارد ہوئی ہیں امام مہدی المنتظر کے متعلق بہت زیادہ ہیں, جو تقریباً 50 تک وہ مختلف روایتیں جو ہے پہنچتی ہیں 50 حدیثوں تک یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ علامہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحابہ سے آثار بھی وارد ہوئے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے اور ان کے متعلق وارد ہوئے ہیں جو بہت زیادہ ہیں, اور اس کا بھی جو ہے درجہ جو ہے رفع کا درجہ ہے کیونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو روایت کرتے ہیں. علامہ شیخ صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ مختلف روایتیں موجود ہیں صحیح جو حدیث کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں, اور معاجم اور مساند میں بھی آثار وارد ہوئے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کی خبر کو بیان کرتے ہیں. غرض یہ کہ ان حدیثوں سے صحابہ کے یا سلف صالحین کے ائمہ کے اقوال سے بات ثابت ہو گئی. ہم نے جیسے سنا بھی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, وہ آئیں گے, آخری زمانے میں آئیں گے, اور ان کی شکل و صورت کے متعلق حدیثیں ہم نے پڑھی, دیکھے کہ کیسے ان کی پیشانی کے پاس بال ہوں گے یہاں, یا بعض نے کہا کہ اونچی پیشانی جیسے ہے, لمبی پتلی ناک ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے جیسے نام ہوگا, اولاد حسن ابن علی رضی اللہ عنہ میں سے ہوں گے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے, اور فاطمہ ظاہر بات ہے حسن کی امی ہیں رضی اللہ عنہ کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے, ان کے ابا کا نام بھی وہی ہوگا. ایک رات اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دے گا, ان کو توبہ کی توفیق دے گا اور نیک ان کو بنا دے گا ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ. پھر ان کے اندر تبدیلی آ جائے گی اور وہ زمین میں عدل کو قائم کریں گے جب زمین میں ظلم ہو گیا تھا, اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام باب لد جو فلسطین کے پاس ہے وہاں جو دجال کو پکڑ کے قتل کریں گے یا دجال کے پیچھے پڑیں گے اس کو مارنے کے لیے, تو ان کا تعاون کریں گے, ساتھ دیں گے امام مہدی علیہ السلام. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے بارے میں بیان کی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, تمہارے ہر دور میں وہ ہوں گے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیثوں کو سامنے آخری زمانے میں آئیں گے. اب دیکھیے ان کی فضیلت آئی ہے, امیر ہوں گے, مسلمانوں کے 7 سال حکومت کریں گے, اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کے پیچھے امامت فرمائیں گے, نیک ہوں گے, اللہ ان کے ذریعے اصلاح کرے گا, زمین میں عدل ہوگا, مال کی فراوانی ہوگی, مواشی کی فراوانی, یہ سب فضیلتیں ہوئی نا. اور آل بیت میں سے ہوں گے نا, سب سے نیک پوائنٹ کا حوصلہ کس میں سے؟ آپ بولے یہ تو زبردست دروازہ ہے, اس دروازے سے جاؤ تو خوب لوٹ سکتے ہیں لوگوں کو. اب اس دروازے سے کتنے کی مہدیاں ہیں,
انہیں آیا میں بھی مہدی، انہیں آیا میں بھی مہدی، انہیں آیا مہدی میں بھی بھائی. اور بعض کو تو انتظار ہے، نہیں وہ نہیں ہے، ایک ہوں گے جو آئیں گے مہدی المنتظر کے نام سے، کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس سے آئیں گے وہ. اب اس پر جو ہے بہت دالیں پکائی گئی. اہل بیت دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، امام کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے ہر مسلمان کو محبت. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ مسلمان برا بھی ہو، آپ دیکھیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سرکار، جملے جو بولے جاتے ہیں محبت سرکار، جملے بولتے ہیں، حالانکہ سرکار ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سرکار دو عالم جملے استعمال کر. محبت لوگوں کی بہت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سرکار دو عالم، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں لوگ کہتے ہیں یہ بول رہا ہوں، آپ بولیں گے اچھا شیخ صاحب بھی درس میں سرکار دو عالم بول دیا. دو عالم کے سرکار کو سمجھ میں آ رہا نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور محبت ہونی چاہیے. ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہے. اذان میں آپ کا نام، اقامت میں آپ کا نام، کیا کہتے ہیں تشہد میں آپ کا نام. آدمی نماز میں تشہد نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے بھائی. اس میں بھی نام ہے ہر جگہ اللہ اکبر. ورفعنا لک ذکرک، اس میں تو جتنا بولے کم ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت ہے نا ہم سب کو، ہم اہل السنہ کو. ہم علی رضی اللہ عنہ کی سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنا چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. صحیح ہے نا؟ ابو بکر عمر عثمان کے بعد اس امت کے سب سے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد اس امت کے سب سے بہترین جو انسان گزرے ہیں وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ان کی فضیلتوں میں، فضیلت کے متعلق جتنی حدیث سے صحیح حدیثیں وارد ہوئی ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، ان سے محبت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو ان کی بیویاں بھی آتی ہیں. خیر یہ موضوع بھی ہو چکا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے یہ بولتے ہوئے کہ میں نے درس میں بتایا تھا کہ آل بیت میں کون کون لوگ آتے ہیں، نام لے لے کر میں نے بتایا تھا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہ بات. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، آپ کے گھر والوں میں علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ یا اولاد جو آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسب، یا آپ کے جو بھائی ہیں بنو ہاشم سے، ابو طالب کی جو اولاد ہیں، یا آل عباس ہیں، آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، یہ جتنے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں. اس کے علاوہ نو ڈاؤٹ آیت اور حدیثوں کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آتی ہیں. ازواج اللہ نے ان کو اہل البیت کہا ہے. تو بہرکیف ہم ان کی عزت، ان کا احترام ایمان سمجھتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دل و جان سے عزت احترام. وہ امت کی مائیں ہیں ازواج مطہرات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین رضی اللہ عنہ وغیرہ، آپ کی جو نسل ہے ان کی ایک عزت ہے، ایک احترام ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ عزت، محبت، احترام، ادب اپنی جگہ ہے، لیکن اس دروازے سے لوگ بہت آئے ہیں لوگوں کے پاس. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ مہدی کے جو دعوے کیے ہیں لوگوں نے، ہم مہدی، ابے آپ کیا بتاؤں میں آپ کو، حیدرآباد میں بھی نکلا ایک مہدی، یو پی میں کبھی ایک مہدی نکلتا، کبھی حیدرآباد میں ایک مہدی نکلتا، کبھی ویسٹ میں، کبھی ایسٹ میں، کبھی پاکستان میں، کبھی انڈیا میں مہدی ہوں بول کے نکلا تھا. مہدی پڑھنے میں کون تھا وہ، پکڑے وہ بھاگ گیا تھا، وہ صفا چٹ سب کچھ نہیں، میں مہدی ہوں بول کے نکلا. معلوم ہے نا یہ کیا ہے، یہ ڈور. لوگ حساس ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارے مہدی ہیں آپ. علم صحیح حاصل کرنا، عقیدے کو پختہ رکھنا، شریعت کو سمجھنا، تفقہ فی الدین، کتاب و سنت سے جڑ جانا ضروری ہے، ورنہ ایسے 36 مہدی آ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا عقیدہ ایسا مضبوط کیجئے، کوئی بھی دعویٰ کرے اس کے دعوے کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے. ہمارے پاس نصوص ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھوڑ دیا امت کو، یا امت کے سامنے کچھ راہ رکھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو راستہ دکھایا ہے، اگر اس امت اس راستے سے دور ہوگی تو بھٹکے گی نا. میں ایک حدیث بار بار بتاتا ہوں، جو حدیث کے حوالے سے ایک بات میں اکثر دروس میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک. میں تمہیں واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. مہدی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یہ حدیثیں آپ کے سامنے ابھی جو ہم نے پڑھی کہاں ہیں، کہاں روایتیں موجود ہیں، ابو داؤد میں، صحیح مسلم میں، مستدرک حاکم میں روایتیں ہم نے پڑھی ہیں، سب مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں وغیرہ میں سب حدیثیں موجود ہیں. تو کیوں ادھر ادھر جائیں ہم؟ اپنا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارے اقوال، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عمل کتاب و سنت کے ساتھ ہوا ہے.
جو اللہ نے فرمایا وہ میرا عقیدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا عقیدہ ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس پر میرا عمل ہے، جو صحابہ کا منہج ہے وہ میرا منہج ہے، صحابہ کا راستہ ہے وہ ہمارا راستہ ہے۔ میں وہی عقیدہ رکھوں گا جو میرے رب نے یا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ میرے رب نے کہا ہے کہ وہ عرش پر ہے تو میرا عقیدہ ہے کہ وہ عرش پر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آخری زمانے میں آئیں گے، میں بولوں گا آخری زمانے میں آئیں گے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے تو میرا ایمان ہے کہ ہم مہدی علیہ السلام نبی وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام کے جیسے ہوگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرا یہ عقیدہ ہے۔ زمین میں عدل و انصاف بھر دیں گے تو یہ میرا عقیدہ ہے، جو میرے نبی محمد الرسول نے فرمایا وہ میرا عقیدہ ہے۔ ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے آتے جائیں گے، دعوے کرتے جائیں گے، ارے امام مہدی کا دعوے بہت ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، نہیں پتا، اگر اوپر سے چلے آئیں آپ تو دعوے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ پتا ہے جہاں جہالت ہوگی وہاں دعوے قبول کیے جائیں گے، جہاں علم ہوگا روشنی وہاں کچھ نہیں کر سکتا ہے آدمی، جہاں جہالت اندھیرا ہوگا وہاں پر بتی دکھا کر لائٹ دکھائی جائے گی لوگوں کو، یہی روشنی اصلی سمجھیں گے لوگوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا فرعون نے دعویٰ نہیں کیا تھا؟ لوگوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، لیکن علم تھے، انبیاء تھے جنہوں نے رد کیا اس کا، اور انبیاء کی اتباع کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا اس کا، رد کیا، اس کا انکار کیا، ان کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کیا کم آئے؟ عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کی، مردوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، رسالت کہ ہم آخری نبی ہیں، ہم آخری رسول ہیں، جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا دنیا میں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے بچوں کا عقیدہ ہے، ہماری بچیوں کا عقیدہ ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ آتے جائیں گے دعویٰ کرنے والے دجالیے جو نبوت کے رسالت کے دعوے کرتے جائیں گے، لیکن اللہ علماء کو بھی پیدا کرے گا، الحمدللہ علماء حدیث کو پیدا کرے گا، محدثین فقہا کو پیدا کرے گا جو رد کریں گے ان کا، اور جن کے پاس علم ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے۔ ایسے ہی دعویٰ کرنے والے امام مہدی کا بہت سارے لوگ دعویٰ کیے ہیں، کیا ہر دعویٰ کرنے والے کو ہم قبول کریں گے، مان لیں گے؟ نہیں، ہم دیکھیں گے شریعت کیا کہتی ہے، ہم دیکھیں گے قرآن کیا کہتا ہے، ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا کہتی ہے۔ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں، وہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں تمہیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ جو عقیدہ صحیح کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، جو عمل ٹھیک کرنا ہے اسی زندگی میں کر لو، اپنے منہج کو بھٹکنے سے، انحراف سے بچا لو، بدلنے سے بچا لو، ورنہ مرنے کے بعد پھر چانس نہیں ملے گا کہ ٹھیک ہے ہم نے غلط عقیدہ، ہم نے غلط انسان کو مہدی سمجھ لیا تھا، ہمارے عقیدے غلط ہو گئے، ہم شرک میں پڑ گئے، ہم کفر میں پڑ گئے، دوبارہ اللہ زندگی دے، ہم اپنے عقیدے کو ٹھیک کر کے آئیں گے اور تیری جنت کے مستحق ہوں گے۔ نہیں، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، نہیں، دوبارہ نہیں ملے گا موقع۔ لہٰذا آنکھ بند ہونے سے پہلے عقائد کو ٹھیک کیا جائے، منہج کو درست کیا جائے، اعمال کو سنت کے مطابق کیا جائے، کفر، شرک، باطل عقیدوں سے، غلط مناہج سے اور غلط اعمال سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ہر کوئی آئے گا دعوے کرے گا، دعویٰ کریں گے لوگ، تو ہم کیا مانیں گے اس کو؟ ہم کیا قبول کریں گے اس کو؟ نہیں کریں گے، ہم قبول نہیں کریں۔ دجال کا فتنہ بھی ہونے والا ہے، وہ بھی آئے گا آخر میں، ہمارے رسول نے بیان کیا، وہ تو ربوبیت کا دعویٰ کرے، میں رب ہوں بولے گا، وہ ہے کہ نہیں حدیثوں میں؟ حدیثوں میں ہے، مارے گا، زندہ کرے گا، آسمان کو آرڈر دے گا، بھئی فتنے ہے، آزمائش ہے، آسمان سے بارش ہوگی، آسمان کو آرڈر دے گا وہ، چل ایسی خطرناک آزمائش ہوگی، دیکھیے اس وقت کے لوگوں کی، آسمان کو آرڈر دے گا، آسمان سے بارش ہوگی، زمین کو آرڈر دے گا، دجال تو زمین سے خزانہ نکلے گا جو اس کو فالو کرے گا، آدمی کو لائے گا اور کہے گا اگر میں تمہارے اما ابا کو زندہ کر دوں تو معلوم گے کہ میں رب ہوں تمہارا؟ بولے گا ہاں، اگر امی ابا کو زندہ کر دو تو معلوم ہے کہ زندہ صرف اللہ کرتا ہے۔ ایک شیطان مرد شیطان عورت کو لائے گا، دے ان کے ابا امی کی شکل میں، کہے گا دیکھو یہ تمہارے ابا کی شکل ہے نہیں، یہ تمہارے ابا ہے، یہ تمہاری امی ہے، بولو مانتے کہ نہیں مانتے رب؟ کیسی خطرناک آزمائش ہوگی۔ ان آزمائش اپنے آپ کو بچانا آج بھی فطر ہے۔ یہ مہدی کے جو دعوے کیے جاتے ہیں یا باطل منہج فرقوں نے، گمراہ روافض وغیرہ نے جو مہدی وغیرہ کے بارے میں بیان کیا، یہ باطل ہے سب۔ علم، اعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب و سنت سے جڑے رہنا، کتاب و سنت سے جڑے رہنا، علم حاصل کرنا اور علماء کی صحبت میں رہنا، یہ چیزیں آپ کو غلطیوں سے، گمراہیوں سے بچائے گی، غلطیوں سے، گمراہی سے بچائے گی۔ ایک نوجوان کو لائے گا دجال، کہے گا تم نہیں مانتے مجھے؟ نہیں مانو، مضبوط عقیدے والا، اگر میں تمہیں مار دوں پھر تمہیں زندہ کروں تب بھی نہیں مانوں۔ لوگوں کو کہے گا دیکھو یہ نہیں مانتا مجھے رب،
کیا کہے گا؟ یہ مجھے رب نہیں مانتا ہے، اب میں تمہارے سامنے اس کو ماروں گا اور پھر تمہارے سامنے اس کو زندہ کروں گا تاکہ اس کو یقین ہو کہ میں رب ہوں. تو وہ مارے گا اس نوجوان کو اور دوبارہ زندہ کرے گا. پھر بولے گا اب بول، مانتا کہ نہیں مانتا؟ بولے گا اب تو اور مضبوط ہو گیا عقیدہ، تو دجال ہے. کیا بات ہے! اب تو اور، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مجھے پتا ہے ایسے عقیدہ ہونا چاہیے. اس کو مار کے زندہ کرے گا، اس کو پوچھے گا تو وہ یہ بولے گا کیا کہ تو دجال ہے، تو دجال ہے. لہٰذا میرے بھائی، یہ وہ تو بڑا دجال ہوگا جس کے بارے میں مسیح دجال کی بات کر رہا ہوں. یہ جو دعویٰ مہدی وغیرہ کا کرتی ہے یہ بھی دجال ہے، سب جھوٹے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نشانیاں، وصف ان کا نام بتایا ہے، ابا کا نام بتایا ہے، خاندان بتایا ہے، کب آئیں گے یہ بتایا ہے، آ کے کیا کریں گے یہ بتایا ہے، ان کی شکل و صورت سب بتا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیوں ہم دھوکے میں پڑے، کیوں غلط راستہ اپنائیں؟ لہٰذا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو یہ وہ مہدی، ایک ہی مہدی آنے والے ہیں، امام مہدی علیہ السلام، جو آخر میں آئیں اور جن کی یہ اوصاف یا یہ باتیں جو حدیثوں میں ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ ہے ان کے متعلق. اب اس کے علاوہ جو دعوے ہوں، ظاہر بات ہے وہ باطل ہے، کیونکہ روشنی کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے وہ اندھیرا ہی ہوتا ہے. حق کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے باطل ہے. حق ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے. آج سے 50 سال پہلے لوگوں کے بارے میں پوچھیں، 50 سال پہلے کے مسلمانوں کے بارے میں پوچھیے جن کے عقیدے صحیح ہے، ہاں بھائی امام مہدی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ وہی جملے بولیں گے 50 سال پہلے کے لوگ جو آپ بولیں گے، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے. کیونکہ حق ایک ہوتا ہے. زمانے بدلنے سے حق بدلتا نہیں ہے. حق کی یہ بہت بڑی پہچان ہوتی ہے. آپ انڈیا کے ایک آدمی کو امام جس کا عقیدہ صحیح ہے، امام مہدی، حیدرآباد کے کسی بچے کو، اولڈ سٹی کے یا چنچل گوڑا کے کوئی بچے کو امام مہدی علیہ السلام کے جس کا عقیدہ صحیح ہے، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں پوچھو، وہ جو جواب دے گا، چائنا کے اس آدمی کے بارے میں اس آدمی سے بھی پوچھ لو جس کا عقیدہ صحیح ہے، دونوں، وہ چائنیز زبان میں بولے گا یا اردو میں بولے گا، دونوں کی بات صحیح ہو. حق بدلتا نہیں ہے ملک بدلنے سے یا علاقہ بدلنے سے. حق ایک ہوتا ہے. جو سلف صالح، علامہ سفاری رحمۃ اللہ علیہ ہم نے بیان پڑھا، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جو بات بیان کی، آج وہی ہمارا عقیدہ. وہ کس دور کے، ہم کس دور کے. عقیدہ بدلتا نہیں ہے، عقیدہ ایک ہوتا ہے. آج سے 1000 سال پہلے بھی لوگوں نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا 1400 سال پہلے کے لوگوں نے بھی کہا کہ اللہ عرش پر ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے. عقیدہ سیم ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ وہ کون سا دور، اور ٹیکنالوجی نہیں تھی اس زمانے میں، اس زمانے کا طور طریقہ الگ تھا، آج الگ ہے، لیکن عقیدہ ایک ہے. حق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ حق ایک ہوتا ہے، چاہے علاقے کیوں نہ بدلیں، چاہے زمانے کیوں نہ بدلیں. لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے، اور یہی عقیدے پر رہیں گے. اسی عقیدے پر ہماری موت ہوگی. اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، گاڑی گم گئی، چلتا مطلب گھما، حفاظت کرنا، گم جائے تو دوسری لے سکتے، یا نام وغیرہ دیکھیں گے، تلاش کرے گی پولیس، لا کے دے گی. چوری ہو جائے تو گاڑی گئی آ سکتی، گاڑی گئی آ سکتی. بچہ چلا گیا، دوسرا بچہ آ سکتا نہیں آ سکتا. بولو بھائی، چلے گئے. بیوی کا انتقال ہوگا، دوسری شادی ہو سکتی نہیں ہو سکتی. شوہر کا انتقال ہوگا، بیوہ نے عدت گزار لی، اس کے بعد شوہر دوسرا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا زندگی میں؟ بولیے. پیسے ختم ہو گئے پورے، پھر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے بھائی. کپڑے پورے ختم ہو گئے، گھر خالی ہو گیا، گھر دوسرا گھر بن سکتا ہے. ایمان چلا جائے تو ایمان کی حفاظت کیجیے. سب سے بڑا خزانہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. لٹیرے لوٹنا چاہتے ہیں ان دروازوں سے آ کر. کون سے دروازوں سے؟ یہ محبت، آل بیت، محبت، ہمیں محبت ہے، لیکن ڈونٹ یوز اس. ہم کھلونا نہیں بنیں گے کہ جیسے چاہے کھیلو. ہمارے عقیدوں سے کوئی کھیلے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہمارے ایمان سے کوئی کھلواڑ کرے، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، دور فتنوں کا ایسے آئے گا، صبح کا ایمان والا شام کا کافر ہوگا، شام کا ایمان والا صبح شام میں کتنا فرق ہے؟ صبح اٹھا تھا ایمان والا تھا، شام میں ایمان بیچ دے گا. ہم ایسے نہ بنے بھائی. ایمان کی حفاظت کیجئے. لٹیرے لوٹنے چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے میڈیا استعمال ہو رہا ہے آج. اور یہ نوجوان ہے نا، یہ نوجوان، ان کے دماغوں سے کھیلا جا رہا ہے، ان کے ایمان کی خریداری کے لیے. یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا میری بات کو. یہ جو میڈیا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا، معمولی سی چیز نہیں ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر ہم نے سیو نہیں کیا اپنے بچوں کو، خود کو اور اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ، صحیح منہج، ایمان کی قوت اور علماء کی صحبت، علم سے مالا مال نہیں کیا، پچھتائیں گے کل. ہمارے بچے ایسی ایسی باتیں کریں گے بدعقیدگی کی کہ ہم کفریہ باتیں کریں گے، ہم حیران ہو جائیں گے. زمین سے کیا کہتے ہیں جس کو، پیروں تلے زمین نکل جائے گی کہ ہمارا بچہ یہ باتیں کر رہا ہے.
کیونکہ ایسی باتیں مسلمانوں کے بچے کرتے ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے، الیکٹرانک میڈیا سے بھٹک کر، گمراہ ہو کر، لہٰذا اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ایمان کی سلامتی بہت بڑی چیز ہے، ایمان نہ جائے، گھر جائے، بچے جائیں، نوکری چلے جائے، چلے گا، ایمان نہیں جانا، کیونکہ ایمان گیا تو جہنم ملے گی، ایمان رہا تو جنت ملے گی، ایمان رہا تو جنت ملے گی۔ جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں اس پر ہمارا کامل ایمان ہو، اللہ علم حاصل کرنے کی، عقیدے کو پختہ رکھنے کی، علماء کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔